آج کے حالات میں صبر کیسے کیا جائے؟ جیسے کہ مہنگائی کے متعلق بات کر لی جائے۔ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی معاشی سطح پر بات کر لی جائے، پاکستان کی سیاسی سطح پر بات کر لی جائے، اسی طریقے سے پاکستان کی معاشرتی سطح پر بات کر لی جائے، ہر اعتبار سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اس حوالے سے صبر کے متعلق اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے، نوٹ کر لیں، سورۃ البقرہ آیت 153 اگر آپ نے پڑھی ہو تو ذرا مزید اگر اس کا مطالعہ کریں تو بات کسی حد تک کلیئر ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے، صبر کی مزید اہل علم نے 4 اقسام بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک وہ صبر ہوتا ہے جو انسان مسلسل اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو صرف اور خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے اور تہ دل سے دیتا ہے۔ یقیناً ایک اعتبار سے یہ بھی آپ کہہ لیجئے صبر ہے، چونکہ شیطان آپ کو کھینچ رہا ہے زینت کی طرف، اور اسی طریقے سے خوبصورتی کی طرف، بازاروں کی طرف، گانوں کی طرف، اور بہت ساری بے حیائی کے کام ہیں ان کی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رحمان کی طرف آؤ گے تو دل میں بھی اطمینان اور سکون کا پہلو ہوگا، لیکن شیطان کی طرف جاؤ گے تو بے چینی بھی ہوگی اور رحمان کی بھی نافرمانی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، اگر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں صرف اور خرچ کر رہے ہیں تو ایک اعتبار سے یہ بھی صبر ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اسی طرح سے دوسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یقیناً ہر طرف سے بے حیائی کا شور ہے، گھر سے باہر نکلیں تو سامنے جو ہے بل بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں خاتون کی پکچر لگی ہوئی ہے تو نظریں جھکانی پڑتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو بے حیائی کی آمیزش ہے، لیکن یہ کہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو پازیٹو پہلو میں اللہ کی نصرت کے ساتھ اس پر کام کریں تاکہ اس سے بچا جائے، اور یہ جب تک اللہ کی مدد نہیں تب تک یہ بچ نہیں سکتے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اسی طرح سے صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ وہ دراصل یہ ہے کہ مخلوق کی طرف آنے والی ہر تکلیف پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پر آپ اچانک جو ہے لائٹ چلی جاتی ہے، مچھر کاٹ لیتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، اس کے عوض میں آپ صبر کریں گے تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھی اور آخری جو قسم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، شیطان کے راستوں کو چھوڑتے ہوئے رحمان کے راستے کو اپنانا ہے۔ یہ ہے اصل میں چوتھی قسم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رحمان نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ میں مجھے زیادہ فائدہ مل رہا ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، مجھے پروفٹ زیادہ مل رہا ہے، لہٰذا بظاہر تو فائدہ کس میں ہے؟ جھوٹ میں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے رحمان کے سامنے بھی اس کا جواب دینا ہے، تو اس اعتبار سے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بات نہیں، کم پروفٹ آ جائے کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔